اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں دعا کی تعریف کیا ہے؟ جواب: دعا عبادت کی ایک شکل ہے جس میں ایک مومن اللہ سے رابطہ کرتا ہے ہدایت، بخشش، برکت اور مدد کے لیے۔ سوال: اسلام میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: دعا کو اسلام میں سب سے طاقتور عبادتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ عاجزی، اللہ پر توکل اور اس کی رحمت اور سخاوت پر بھروسہ کرتا ہے۔ سوال: دعا کے لیے عربی اصطلاح کیا ہے؟ جواب: دعا کے لیے عربی اصطلاح الدعاء ہے جس کا تلفظ دعا ہے۔ سوال: مسلمان کب دعا کر سکتا ہے؟ جواب: مسلمان کسی بھی وقت، کسی بھی حالت اور کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے جب تک کہ نیت خالص ہو اور دعا عاجزی اور ایمان کے ساتھ کی جائے۔ سوال: اسلام میں دعا کرنے کے کیا آداب ہیں؟ جواب: دعا کرنے کے آداب میں قبلے کی طرف رخ کرنا، ہاتھ اٹھانا، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور استغفار اور شکر ادا کرنے پر ختم کرنا شامل ہے۔ دعا میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ دعا میں اخلاص ضروری ہے کیونکہ یہ نیت کی پاکیزگی اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا اللہ کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ سوال: کیا دعا اسلام میں پہلے سے طے شدہ واقعات قدر کو بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا پہلے سے طے شدہ واقعات قدر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور اس کے الہی مداخلت کے ذریعے تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ سوال: مصیبت کے وقت دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: مصیبت کے وقت دعا کرنا اللہ کی حکمت اور رحمت پر بھروسے کا ثبوت ہے۔ یہ مشکل وقت میں ہے کہ مومنین مخلصانہ دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال: کیا اسلام میں کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں ایک شخص دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے دعا کرنا احسان اور ہمدردی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ سوال: رات کے آخری تہائی حصے کی دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: رات کا آخری تہائی حصہ ایک بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اسے مخلصانہ دعا کی قبولیت کا موقع بنا دیتا ہے۔ سوال: کیا اسلام میں جماعت میں دعا کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں باجماعت دعا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اجتماعی عبادتوں کے اجتماعات جیسے کہ رمضان میں نماز جمعہ اور تراویح۔ سوال: اسلام میں مسلسل دعا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: مسلسل دعا کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار مانگنا پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ان کی استقامت اور اس پر بھروسہ کرنے کا بدلہ دیتا ہے۔ سوال: کیا کوئی خاص وقت یا موقع ہے جب اسلام میں دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ جواب: اگرچہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے لیکن بعض اوقات اور مواقع ہیں جیسے نماز میں سجدے کے دوران، یوم عرفہ اور رمضان کا مہینہ جب دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سوال: کیا اسلام میں کسی بھی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اسلام میں کسی بھی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں بولیں۔ سوال: اسلام میں دعا کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب: دعا کرنے کے بعد صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت اور رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انہیں اپنی دعاؤں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی تکمیل کے لیے اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال: کیا اسلام میں دنیا اور آخرت دونوں کے امور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں دنیا اور آخرت دونوں امور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ مومنوں کو ہدایت، بخشش، برکت اور اپنی دنیاوی معاملات اور آخرت کی طرف سفر دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سوال: نماز کے دوران سجدے میں دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز کے دوران سجدے میں دعا کرنا انتہائی مستحسن ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے لیے بہترین لمحات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کیا اسلام میں خاموشی سے یا بلند آواز سے دعا کی جا سکتی ہے؟ اسلام میں حالات اور ذاتی ترجیحات کے لحاظ سے دعا خاموش سے یا بلند آواز سے کی جا سکتی ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں جب تک کہ نیت خالص ہو اور دعا عاجزی اور ایمان کے ساتھ کی جائے۔ سوال: اسلام میں دعا کی قبولیت میں شکر کا کیا کردار ہے؟
اسلام میں دعا کی قبولیت میں شکر گزاری کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ایمان اور اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سوال: حدیث نبوی کے مطابق دعا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: دعا کرنے کا بہترین وقت رات کے آخری تہائی حصے میں ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ہمارا رب رات کے آخری تہائی حصے میں سب سے نیچے آسمان پر اترتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کون پکار رہا ہے کہ میں اسے جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے کے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ تھینکس فار واچنگ۔